نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور اس نشست میں ہماری شرکت کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ رب العالمین ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ ابلیس لعین شیطان مردود جنات میں سے ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پہلے بکثرت کی، یہاں تک کہ روایتوں میں مختلف الفاظ ہیں، ہزاروں سال یا لاکھوں سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ زمین کا کوئی چپا اس نے ایسا نہ چھوڑا کہ جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر چپے پر اس نے سجدے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ فرشتوں کا استاد ہوا، آسمان دنیا کا نظام اس کو دیا گیا، خزانوں کی چابیاں اسے دی گئیں، اور مختلف روایات ہیں۔ کسی آسمان پر زاہد کے لقب سے پہچانا جاتا، کسی آسمان پر عابد کے لقب سے پہچانا جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت ابلیس لعین نے انکار کیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں حکم یہ ہے کہ فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو۔ فرشتے اعلیٰ مخلوق ہیں، جب انہیں سجدے کا حکم ہوا تو ساری مخلوق کو یعنی جنات کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ دوسری بات یہ کہ شیطان فرشتوں کے درمیان تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا، لہذا فرشتوں کے ضمن میں اسے بھی سجدے کا حکم تھا۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس لعین نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس لعین جیسا کہ آپ سن چکے کہ وہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ جن ہے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، قال، جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور ابلیس لعین نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا، یعنی کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ پوچھی۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کی توہین کی، بے ادبی کی،
اور سجدہ نہ کرنے کا جو سبب تھا وہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کا انکار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ تو یہاں پر تکبر کر، فاخرج انک من الصاغرین، پس تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، دھتکارے ہوئے میں سے ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ نبی کی گستاخی کی وجہ سے یہ تباہ و برباد ہوا۔ تو ابلیس لعین کا یہ واقعہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 35 میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے فرمایا اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ابلیس لعین نے عرض کی کہ اے اللہ تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ پہلی سور پھونک جائے میں زندہ رہوں، اور جب دوسری سور پھونکی جائے اور لوگ قیامت کے میدان میں اٹھیں تب تک مجھے مہلت دی جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ موت سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے، لیکن یہ مہلت دوسری سور تک نہ دی گئی بلکہ پہلی سور تک۔ سورہ ہجر آیت نمبر 38 میں ہے الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم کے دن تک، یعنی پہلی سور تک، جب قیامت واقع ہوگی اور سارے انسان ہلاک ہوں گے، اس وقت ابلیس لعین کو بھی موت آئے گی۔ جب وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا چیلنج کیا؟ سورہ ہجر آیت نمبر 39 میں ہے قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے رب اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ گمراہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کہ اللہ نے مجھ سے گناہ کروائے یا اللہ نے مجھے گمراہ کیا، ایسا کہنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس نے کہا ضرور بضرور میں ان کے لیے زمین میں چیزوں کو آراستہ کروں گا، یعنی زمین میں نافرمانی اور گناہ ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا۔ گندگی کو وہ اچھا سمجھیں گے اور اچھائی کو برائی سمجھیں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور بضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اغوا کر لوں گا، تباہ کر دوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے وہ بندے جو ان میں سے مخلص ہیں، چنے ہوئے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ ہمیں بھی چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ شیطان کا ایک کامیاب وار یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور نیکی اور سچائی کو، اچھائی کو برائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ آج ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں، لیکن دین سے اتنی دوری ہے کہ بے پردگی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو، مرد و عورتوں کے اختلاط کو، گانے باجوں کو، میوزیکل پروگرام کو، ڈانس کو، اور اس طرح کے کئی گناہوں کو وہ خوبصورت سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔
اور جو شریعت کی پابندی کرے، حلال اور حرام کا فرق بیان کرے اور حرام سے احتیاط کرے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دقیانوسی سوچ ہے، یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ روشن خیال نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری سوچیں ان کے ذہنوں میں شیطان نے ڈالی ہیں۔ آپ اور ہم یہ غور کر لیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور گناہوں کو ہم برا سمجھتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، کیونکہ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس پر کرم ضرور ہوگا اور ان گناہوں کو وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر ذہن بدل جائے اور انسان گناہ کو اچھائی سمجھنے لگے تو پھر انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ جب کوئی شخص گناہوں کو اچھا سمجھنے لگے اور اچھائی کو برا سمجھنے لگے تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 میں فرمایا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا اس کے سبب کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور بضرور ان کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی صراط مستقیم پر انہیں چلنے نہیں دوں گا، ان کو وسوسوں کا شکار کروں گا اور دائیں اور بائیں ہٹا دوں گا، صراط مستقیم پر ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ضرور بضرور میں ان کے آگے آؤں گا بہکانے کے لیے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بہکاؤں گا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے بہکاؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی میں اکثر کو گمراہ کر دوں گا، اکثر ناشکرے ہوں گے۔ گناہ کرنا یہ ناشکری ہے، خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس صحت کو گناہ میں استعمال کرنا، اللہ نے مال دیا، اس مال کو گناہ میں اور بے حیائی میں استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے گناہ کرنا، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نافرمانی میں استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر گناہ کرنا یہ بھی بڑی ناشکری ہے، شادی یا اس طرح کے خوشی کے مواقع پر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ناشکرا ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس نے کہا اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، میں اکثر کو گمراہ کر دوں گا، صرف وہی لوگ بچیں گے کہ جن لوگوں کو خاص طور پر چن لیا گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو نے دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذکر کیا، اوپر میری رحمت ہے، جب میرا بندہ شرمندہ ہوگا اور شرمندہ ہو کر سر سجدے میں نیچے ڈال دے گا اور طلب مغفرت وہ کرے گا، مغفرت کا سوال کرے گا، تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کے معنی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور یہ پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان نے کہا ضرور بضرور میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں لمبی امیدوں میں مبتلا کروں گا۔ جب انسان کو لمبی امید قائم ہو جاتی ہے تو وہی خیال کرتا ہے بھی زندگی بڑی طویل ہے، موت کو فراموش کر دیتا ہے اور یہی چیزیں اسے گناہوں کی طرف ابھارتی ہیں۔
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا، ترغیب دلاؤں گا، پس ضرور بضرور وہ جانوروں کے کان چیریں گے اور بتوں کے نام پر ان جانوروں کو بتوں کے لیے چھوڑیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا، ترغیب دلاؤں گا، پس وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں رد و بدل کریں گے، تخلیق کو بدلیں گے۔ جیسے مرد کا عورت کے انداز کو اختیار کرنا، عورت کا مرد کے انداز کو اختیار کرنا، یا جیسے آج کل نعوذ باللہ من ذالک سنا یہ ہے کہ اس طرح کے آپریشن ہو رہے ہیں کہ مرد آپریشن کر کے عورت بن جاتا ہے، عورت آپریشن کر کے مرد بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو معاملات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا ہوتا ہے، نظام قدرت میں دخل اندازی کی کوشش کرنا ہے، یہ چیزیں شیطان کو خوش کرتی ہیں۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں حرام ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی مشابہت کرے، اور اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کی مشابہت کرے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 18 میں ہے قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا دھتکارا ہوا، ذلیل رسوا ہو کر۔ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، ضرور بضرور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تیری فرمانبرداری کریں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور تو بھی جہنم میں جائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں ہمیں خبردار کیا گیا کہ شیطان کے وار سے بچو، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک شیطان تمہیں دیکھتا ہے، اور شیطان کا قبیلہ، شیطان کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جو ہمیں تو دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا ہم رب العالمین سے مدد مانگیں اور شیطان مردود سے رب کی پناہ مانگیں کہ مالک تو ہماری حفاظت فرما۔ ہم تو اس دشمن کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس کے وسوسوں کو سمجھنا بھی مشکل ہے اور یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے محبوب آپ فرمائیے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے الہ خدا معبود کی۔ یعنی میں اس رب سے مدد مانگ رہا ہوں اور اس کی پناہ میں آ رہا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، بادشاہ ہے، الہ معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ دینے والے شیطان کے شر سے، جو وسوسہ دینے کے بعد پھر پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے دیتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ شیاطین جو وسوسے دینے والے ہیں جنات سے بھی ہیں اور انسانوں سے بھی ہیں۔ جنات میں جو سرکش ہیں وہ شیاطین ہیں، اور انسانوں میں جتنے کافر، مشرکین، یہود و نصارہ، ہندو، بدعقیدہ، بد مذہب کفار ہیں، یہ سارے کے سارے انسانی
شیطان ہیں جو ان میں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص آپ کو دین سے روکنے کی کوشش کرے، گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے، ذہن سازی غلط انداز میں کرے اور ذہن میں وسوسے داخل کرے، وہ انسانی شیطان ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 112 میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات میں سے شیاطین کو دشمن مقرر کیا۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کو خفیہ پیغام پہنچاتے ہیں، خوشنما وسوسے دیتے ہیں تاکہ ان کو وہ دھوکہ دیں۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں شیطان ابلیس لعین سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو سرکش جنات وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو انسان کافر ہو، مشرک ہو، بدعقیدہ، بد مذہب ہو، گستاخ ہو، بے ادب ہو، ان سے بھی دور رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری سوچ و فکر کو غلط راہ پہ لگا دے۔ جامع البیان حدیث نمبر 29678 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ شیطان آدمی کے دل پر بیٹھا رہتا ہے جب اس کو سہو ہو یا غفلت ہو، یعنی جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جامع البیان حدیث نمبر 29683 حضرت ابن زید فرماتے ہیں خناس وہ ہے جو ایک بار وسوسہ ڈالتا ہے اور دوسری بار پیچھے ہٹ جاتا ہے اور موقع کا منتظر رہتا ہے، اور یہ شیطان الانس ہے، یہ انسانوں پر شیطان الجن سے زیادہ شدید ہوتا ہے، یعنی جو جنات میں شیاطین ہیں ان سے زیادہ نقصان دہ انسانوں میں شیاطین ہیں، جن کی بری صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی دوستی اپنائیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، جو سنی صحیح العقیدہ ہوں، عاشق رسول ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اور اولیاء سے محبت کرنے والے ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 200 اور 201 میں ارشاد ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے پہنچے، شیطانی کوئی حملہ ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، پس اللہ کی پناہ مانگ، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی سننے والا، علم والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں جب انہیں شیطان کے وسوسے پہنچتے ہیں، تذکروا، تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس جبھی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی جب بھی ہمیں شیطانی وسوسہ آئے، برا خیال آئے، گناہ کرنے کا خیال آئے، فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فرمائے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ جب شیطان حملہ کرتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک نوجوان کو گناہ سے بچایا۔ وہ نوجوان روزانہ اپنے والد کی خدمت کے لیے جاتا، رات کے اس نے 3 حصے کیے تھے، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک میں عبادت کرتا، ایک میں اپنے والد کی خدمت کرتا۔ تو والد کی خدمت کے لیے اپنے گھر سے جاتا،
روزانہ راستے میں اسے بہکانے کی کوشش کی جاتی، وہ نگاہیں نیچی کیے گزر جاتا۔ ایک دن نظر پڑ گئی، اور نظر اگر پڑ جائے تو پھر شیطان کا حملہ کرنا آسان ہوتا ہے، اسی لیے نظر کی حفاظت کا حکم ہے۔ وہ تو حفاظت کرتے تھے، لیکن بے خیالی میں نظر پڑ گئی، شیطان نے حملہ کیا، چند قدم چل کر گھر میں داخل ہو گئے۔ اچانک سے یہ آیت کریمہ یاد آئی، فوراً چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اس عورت نے انہیں اپنے گھر سے باہر پھینک دیا۔ والد صاحب ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا بے ہوش ہے، گھر لے گئے۔ جب وہ نوجوان ہوش میں آیا تو والد نے پورا قصہ دریافت کیا، اس نے قصہ بیان کیا۔ جب اس نوجوان نے قصہ بیان کیا تو خوف خدا کا غلبہ ہوا، اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ چند قدم نافرمانی کے لیے کیوں چلا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی عبادت سے بڑے متاثر تھے۔ مسجد نبوی شریف میں چند دن آپ نے جب اسے نہ دیکھا تو پوچھا، معلوم ہوا اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس کے والد کے گھر پہ گئے، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر گھر تھا۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلیں۔ آپ قبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 باغات ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ یعنی جس کے دل میں یہ خوف ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیسے حساب دوں گا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے دور رہے، اس کے لیے 2 خصوصی باغات ہیں جنت میں، 2 جنتیں ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا تو قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر تم سے خلاف ورزی کی، یعنی میں نے جھوٹا وعدہ کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی، ترغیب دی۔ فاستجبتم لی، تم نے میرے لیے اس دعوت کو قبول کر لیا، میری باتوں کو مان لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ اس آیت کریمہ میں واضح ذکر ہے کہ شیطان یہ کہے گا کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے تو تمہیں ایک مشورہ دیا، وہ غلط مشورہ دیا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے مشورے کو ٹھکرا دیتے، میں نے تمہیں زبردستی نماز سے روکا نہیں، گناہوں کی طرف میں زبردستی نہیں لے گیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مسجد جا رہے ہوں اور شیطان ہمارے پاؤں پکڑ لے۔ شیطان صرف غلط مشورہ دیتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ اگر ہم کسی کے غلط مشورے کو مان لیں اور اس سے تباہی ہو جائے تو لوگ ہمیں ہی ملامت کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، اور جس کا ہم نے غلط مشورہ قبول کیا ہو اس کو ہم جانتے ہوں کہ وہ ہمارا سخت دشمن ہے، پھر لوگ زیادہ ملامت کرتے ہیں کہ اتنے بڑے دشمن کو جانتے تھے پھر بھی اس کا غلط مشورہ قبول کیا۔
تو شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں ہمارے رب نے خبردار کیا، اس کے باوجود ہم شیطان کے مشوروں کو قبول کر لیتے ہیں، تو یہ در حقیقت بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ شیطان کن کن چیزوں سے انسان کو تباہ کرتا ہے اور کن کن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ تلبیس ابلیس میں محدث ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور نوح علیہ السلام نے مومنین کو کشتی میں سوار کیا، تو ایک روایت کے مطابق 78 مومنین کشتی میں سوار تھے اور ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو کشتی میں سوار ہے، وہ ان مومنین میں سے نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس لعین شیطان ہوں۔ آپ نے فرمایا تو یہاں کیوں سوار ہوا ہے؟ اس نے کہا میں یہاں لوگوں کو بہکانے کے لیے سوار ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہاں سے دفع ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ میرے 5 وار ہیں جن سے میں بڑوں کو تباہ کر دیتا ہوں، میں آپ کو 3 بتاؤں گا، 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے نوح، آپ اس سے فرمائیے جو تم 2 نہیں بتانا چاہتے وہی مجھے بتاؤ۔ تو شیطان ابلیس لعین نے کہا کہ پہلا وار جس سے میں بڑے سے بڑے شخص کو تباہ کر سکتا ہوں وہ ہے حسد۔ جب میں کسی کو حسد میں مبتلا کر دیتا ہوں تو چاہے وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے، ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان بھائی سے جلنا، اس کی نعمت کی وجہ سے۔ اللہ نے اسے مال دیا ہے، حسن و جمال دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، مقام مرتبہ دیا ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے۔ ان نعمتوں کی وجہ سے کسی سے جلنا اور جلنے کی وجہ سے یہ تمنا کرنا کہ وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور حسد بہت ہی خطرناک مرض ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی مسلمان کو نعمت میں دیکھیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما، اور یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دینے میں ابتدا تجھ سے کروں گا، یعنی دوسرے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو پہلے وہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ شیطان نے کہا دوسرا وار جس سے میں بڑے عابد و زاہد کو بھی تباہ کر سکتا ہوں وہ ہے ہرس، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، مال کی ہوس یا شہرت کی ہوس یا عہدے مرتبے کی ہوس۔ ہرس، لالچ، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے جرائم ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہرس کا ہے، لالچ کا ہے۔ تلبیس ابلیس میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شیطان حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا بھلا یہ تو بتلا وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے، یعنی انسان تیرے قابو میں آ جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ شیطان نے جواب دیا جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے۔ یہ وہ مرض ہے جس میں شاید ہم میں سے ہر ایک مبتلا ہے۔ اپنے آپ کو جب انسان بہتر سمجھ لیتا ہے، پرفیکٹ سمجھ لیتا ہے،
تو پھر وہ اپنے عیوب کی طرف توجہ نہیں کرتا اور وہ عیوب اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ لوگ اگر اصلاح کرتے ہیں وہ اصلاح کو قبول نہیں کرتا۔ دنیا بھر کی جو کمپنیاں اچھی ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کا یہ اصول ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ اپنی پروڈکٹ کو سب سے بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس کے اندر عیوب تلاش کرتے ہیں، اور ہر دفعہ وہ نیا ورژن لاتے ہیں، اس سے اچھا لاتے ہیں، اور ہر وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں جو کمزوریاں ہیں، یہ عیوب ہیں، وہ دور کریں۔ کامیاب انسان بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے عیوب پہ نظر رکھے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ شیطان نے کہا جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے تو وہ میرے قابو میں آ جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تین باتیں ہیں: اپنی ذات کو بہتر سمجھنا، اپنے نیک اعمال کو بہت خیال کر لینا، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ اب اگر ہمیں شیطان کے اعتبار سے بچنا ہے تو ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد رکھنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے عمل کو بہت قلیل سمجھنا ہے۔ جیسے ایک طالب علم جو محنتی ہوتا ہے اور اچھے نمبر ہمیشہ لیتا ہے، وہ اپنی بہت زیادہ تیاری کو بھی کم سمجھتا ہے اور تیاری کرتا ہے، اور جو نکما طالب علم ہوتا ہے وہ تھوڑی سی تیاری کو بہت سمجھ کر اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اپنے عمل کو بہت قلیل سمجھنا ہے، اور سارے لوگوں میں سب سے کمتر اپنے آپ کو سمجھنا ہے۔ پھر شیطان نے کہا اے موسیٰ، میں آپ کو تین ایسی باتیں بتاتا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1، نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ کوئی شخص بھی نامحرم عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اللہ سے جو عہد کرو اسے فوراً پورا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ میں اس کا ہمراہی ہوتا ہوں یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ جو صدقہ نکالنے کی آپ نیت کریں اسے فوراً جاری کر دیں، ورنہ بیچ میں حائل ہو جاؤں گا۔ تو جب بھی ہم کوئی اچھے کام کرنے کا ارادہ کریں، نیکی و خیرات کا ارادہ کریں تو فوراً کر دیں۔ جو اللہ سے عہد کریں وہ پورا کریں۔ اور نامحرم عورت یعنی جن سے ہمارا شرعی پردہ ہے۔ نامحرم عورت کون ہے؟ نامحرم عورت وہ ہے کہ جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح کرنا ممکن ہے، اور جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح کرنا ممکن نہیں وہ محرم عورت ہے، جیسے ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی۔ یہ وہ خواتین ہیں جو محرم ہیں، جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جو نامحرم عورت ہے اس سے پردہ ضروری ہے، اور تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بے حیائی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ روح البیان میں ہے کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے شیطان تو یہاں کیوں آیا؟ اس نے کہا میں اس لیے کہ آپ پوچھیں اور میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ آپ نے فرمایا اے شیطان تیرے دشمن کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا میرے سب سے بڑے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیں شیطان کیا کہہ رہا ہے۔
اسی لیے جہاں بھی محبت کی بات ہو، تعظیم کی بات ہو، توقیر کی بات ہو، عشق رسول کی بات ہو، آپ کوئی حضور کی شان بیان کریں، فضیلت بیان کریں، معجزات بیان کریں، فوراً شیطان لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث سے واضح دلائل موجود ہیں حضور کو اللہ نے وہ مقامات عطا فرمائے کہ ساری مخلوق، سارے فرشتے، سارے نبی، سارے رسول کی طاقتیں جمع ہو جائیں، علم جمع ہو، ان کی شان، ان کا کائنات میں تصرف جمع ہو جائے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے زیادہ طاقت، علم، قدرت، مقام و مرتبہ عطا کیا، لیکن فوراً ذہن میں شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ پھر شیطان نے کہا میرا دوسرا دشمن عدل و انصاف کرنے والا حاکم، بادشاہ ہے، حکمراں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی حاکم یا سردار ہو جو عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ تیسرا اس نے کہا کہ میرا دشمن وہ دولت مند ہے جو عاجزی انکساری والا ہے، جس کے دل میں دولت کا غرور نہیں ہے۔ چوتھا سچ بولنے والا تاجر، جو تاجر سچ بولے وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پانچواں اللہ سے ڈرنے والا عالم، اللہ ہمیں عالم ربانی بنائے، جو ہم نے علم حاصل کیا، جو جانتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دل میں اپنا خوف عطا فرمائے۔ چھٹا لوگوں کو نصیحت کرنے والا۔ ساتواں میرا دشمن رحم دل مومن ہے۔ آٹھواں توبہ کرنے والا۔ نواں حرام سے بچنے والا۔ بہت بڑی نیکی ہے حلال کمانا اور حرام سے بچنا، اللہ ہمیں لقمہ حرام سے بچائے۔ دسواں میرا دشمن ہمیشہ باوضو رہنے والا ہے۔ گیارہواں صدقہ و خیرات کرنے والا۔ بارہواں اچھے اخلاق والا۔ تیرہواں لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ چودہواں قرآن پاک پڑھنے والا۔ پندرہواں رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا۔ اللہ یہ سارے اوصاف ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابلیس، تیرے دوست کتنے ہیں جن سے تو خوش ہے؟ یعنی جو شیطان کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، جن سے شیطان خوش ہے، جنہیں شیطان اپنا دوست سمجھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ظالم حاکم، دوسرا متکبر تکبر کرنے والا، تیسرا خیانت کرنے والا، چوتھا دولت مند شراب پینے والا، یعنی جو مالدار بھی ہو اور فاسق و فاجر بھی ہو، شرابی بھی ہو۔ پانچواں چغل خور۔ چغل خور کے معنی یہ ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو پہنچا دینا، پھر ان دونوں میں یا تو لڑائی ہو جائے یا اگر لڑائی پہلے سے موجود تھی تو اس میں اضافہ ہو جائے۔ چھٹا ریاکار، دکھلاوا کرنے والا۔ ساتواں سود خور، سود کھانے والا۔ آج لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہیں اور سود لے رہے ہیں، بہت ساری اسکیموں میں لوگ پیسے لگاتے ہیں، سود لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے پیسے جوئے میں برباد کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ جوا ہوتا ہے جو تاش کے ذریعے کھیلا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی جوئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ اگر آپ یہ ٹکٹ لے لیں تو یہ 10 روپے کی ہے، اگر انعام نہ نکلا تو 10 روپے ضائع ہو جائیں گے، اور انعام نکلا تو آپ کو لاکھ روپے مل جائیں گے، تو یہ جوا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری اسکیمیں ہیں۔ آٹھواں اس نے کہا یتیم کا مال کھانے والا، یہ بھی مرض عام ہے۔ نواں اس نے کہا زکوٰۃ نہ دینے والا، اور 10واں لمبی آرزوئیں والا، لمبی لمبی امیدوں پر گناہ کیے جا رہا ہے، موت سے غافل ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شیطان تیرا ہم نشین کون ہے؟ اس نے کہا نشہ کرنے والا۔ آپ نے فرمایا تیرا مہمان کون ہے؟ اس نے کہا چور۔ آپ نے فرمایا تیرا قاصد، تیرا پیغام پہنچانے والا کون ہے؟ اس نے کہا جادوگر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دوست کون ہے؟ اس نے کہا بے نمازی۔ آپ نے فرمایا محبوب دوست کون ہے، جو سب سے بڑا دوست ہے؟ اس نے کہا جو ابو بکر و عمر کو برا کہے۔ آج ایسے لوگ آپ کو بے شمار ملیں گے جو نعوذ باللہ من ذالک شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں۔ یہ لوگ شیطان کے بڑے دوست ہیں۔ شیطان کا کھانا کیا ہے؟ تو فرمایا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ شیطان کا کھانا ہے، اور جو نشے والے مشروبات ہیں وہ شیطان کا پانی ہے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیطان کا جو سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو روزی کی فکر میں اتنا مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے نہ آخرت کی فکر رہتی ہے، نہ قبر کی، نہ دین کی فکر ہوتی ہے، نہ نمازوں میں دل لگتا ہے، گناہوں میں انسان پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات شیطان فکر معاش اس طرح بھی بعض لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ماشاءاللہ کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن ہوس یا پھر خوف کہ اگر یوں ہو گیا، اگر نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا۔ حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں کہ شیطان نے مجھ میں فکر معاش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مجھ سے کہا کہ تو کیا کھائے گا؟ میں نے کہا موت۔ اس نے کہا تو پہنے گا کیا؟ میں نے کہا کفن۔ اس نے کہا کہاں رہو گے؟ میں نے کہا قبر میں۔ تو شیطان بھاگا اور مجھ سے کہنے لگا تم تو بڑے سخت مرد ہو۔ حدیث پاک میں جب نماز فرض ہوئی تو ابلیس لعین بہت چیخا، سارے اس کے چیلے جمع ہو گئے اور اس سے کہا کس مصیبت پر تو رو رہا ہے، چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہو گئی، اب یہ نماز پڑھیں گے اور نماز انہیں بے حیائی و برے کاموں سے روک دے گی۔ پھر شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا پوری کوشش کرو، ان کو ایسے کاموں میں مشغول کر دو کہ انہیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے، اور اگر روک نہ سکو تو پھر کوشش کرو کہ نماز میں ان کی توجہ نہ ہو۔ 4 شیاطین مقرر کرو، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک آگے ایک پیچھے، اور ایک روایت میں فرمایا اوپر اور نیچے۔ وہ نماز کے دوران یہی کہتے رہے، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو۔ اسی طرح شیطان نے کہا کہ کوشش کرو کہ یہ اگر نماز سے روک نہیں سکتے تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو وسوسہ ڈالو کہ دیر ہو رہی ہے، بہت کام ہے، جلدی کرو، تاکہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھیں۔ اب دیکھیں جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے کتنے کام یاد آ جاتے ہیں۔ بس اوقات ان کاموں کی وجہ سے نماز چلی جاتی ہے، بس اوقات جماعت چلی جاتی ہے، بس اوقات وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جیسے ہی اللہ اکبر کرتا ہے بہت سارے کام یاد آ جاتے ہیں، تو بس جلدی جلدی ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لیں۔ اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی ہمیں جلدی نہیں ہوتی۔ یہ سب شیطان کے وار ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح نمازیں، درست نمازیں ہمیشہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، شیطان کے وار کیسے خطرناک ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ 2 بھائی تھے، ایک بڑا نیک و صالح تھا، 40 سال کی عمر تک، 40 سال
اس نے ایک بھی گناہ نہیں کیا، وہ اوپر رہتا تھا اور اسی گھر میں نیچے اس کا دوسرا بھائی رہتا تھا جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی۔ جو اوپر بھائی رہتا تھا اس کے بعد شیطان آیا اور شیطان نے کہا کہ تو نے 40 سال اس طرح گزارے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کو تو نے چھو کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ابھی تیری 40 سال کی عمر مزید باقی ہے، 20 سال عیش و عشرت میں گزار لے، پھر آخری 20 سال توبہ کر کے پھر نیکی میں گزار لینا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ بات تو صحیح ہے، مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے دنیا کی لذتیں کیا ہیں۔ اب وہ اوپر سے نیچے کی طرف اترنے لگا کہ نیچے بھائی سے جا کر پوچھوں گناہ کیسے کیے جاتے ہیں، دنیا کی لذتیں کون کون سی ہیں۔ اور نیچے والے بھائی کے دل میں یہ بات آئی کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، چلو اوپر والے بھائی کے پاس جاتا ہوں، اس سے پوچھوں کہ کیسے توبہ کروں، کیسے میں ایک اچھی زندگی گزاروں۔ اب وہ نیچے والا اوپر آنے لگا، اوپر والا نیچے جانے لگا، اوپر والا گرا اوپر سے نیچے والے کے اوپر اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو جو گناہگار توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا اس کی بخشش ہو گئی، اور جو نیکوکار گناہ کے پختہ ارادے کے ساتھ چلا تھا اس کے لیے جہنم کا عذاب مقرر کیا گیا۔ تو ایسا شیطان کا وسوسہ دینے کا انداز ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابھی جوانی ہے، ابھی تندرستی ہے، مزے کر لیں، پھر جب ہماری عمر 60-70 سال کی ہوگی، 80 سال کی ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں گے، پھر سارا دن مسجد میں بیٹھیں گے، آخری 2-3 سال یا آخری 10 سال زندگی کے عبادت میں گزار لیں گے، باقی ابھی تو دنیا دیکھنے کے دن ہے۔ حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کتنی باقی ہے۔ اگر کوئی نوجوان توبہ کر لے اور دین کی طرف آ جائے تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی توبہ کی عمر ہے، ابھی تو عیش و عشرت کی عمر ہے، دنیا دیکھو، مزے دیکھو، پھر جب 50-60 سال کے ہو جانا، بوڑھے ہو جانا، پھر توبہ کرنا، پھر اللہ اللہ کر لینا۔ یہ شیطان کے بڑے خطرناک وار ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کتنی باقی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات شیطان دین کے نام پر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دین کا کام نہیں ہوتا، بلکہ شیطان گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بے پردگی، بے پردہ عورتوں کے درمیان بیٹھنا یا اس طرح کے معاملات اور بہت سے معاملات ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گناہ کر کے دین کا کام نہیں کیا جا سکتا، چونکہ دین کا کام ہم کرتے ہیں ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو گناہ کر کے دین کا کام کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ مشہور واقعہ ہے جو کتابوں میں موجود ہے کہ 3 بھائی جہاد کے لیے جا رہے تھے، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنی بہن کی حفاظت کا کیا کرو گے؟ پھر شیطان نے یہ بات ڈالی کہ شہر کا جو سب سے نیک صالح شخص ہے، عابد شخص ہے، اس سے کہو کہ وہ تمہاری بہن کی حفاظت کرے۔ یہ سارے اس کے پاس پہنچ گئے، اس نے پہلے تو منع کیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر ہماری بہن کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا اچھا ایک کام کریں کہ میرے گھر کے کچھ فاصلے پر ایک اور گھر ہے جو خالی ہے، اس گھر میں آپ اپنی بہن کو رکھ دیں، میں باہر سے کھانا دے دوں گا اور دروازہ دستک دے کر پھر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ بات اس عابد کے دل میں شیطان نے ڈالی کہ اس طرح کر لو، کیا حرج ہے۔ وہ بھائی جہاد پہ چلے گئے اور یہ عابد اس طرح کرتا رہا۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ عورت بیچاری گھر میں اکیلی رہتی ہے، کوئی ضرورت ہوگی، کوئی حاجت ہوگی تو اس سے بات تو کر لو، دروازے کے باہر سے بات کر لو۔ تو اس نے گفتگو شروع کی۔ اب جب باتیں کی تو پہلے تو ضروری باتیں ہوئیں، پھر فضول باتیں شروع ہو گئیں۔
پھر آہستہ آہستہ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ پھر گفتگو ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ایک دن اس سے گناہ ہو گیا، گناہ ہوتا رہا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی۔ اب شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تو نیک آدمی تھا، یہ تو اس سے گناہ ہو گیا، اب ایک کام کر کہ اس عورت کو بھی مار دے، بچے کو بھی مار دے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنے راز کو دفن کر دے۔ اس نے یہی کیا۔ جب وہ آئے، مجاہدین جہاد سے واپس آئے، تو اس نے کہہ دیا کہ بڑی بیمار رہی آپ کی بہن، پھر اس کا انتقال ہو گیا، قبرستان لے گیا، ایک قبر دکھا دی، یہ آپ کی بہن کی قبر ہے۔ تینوں بھائی رات کو سوئے تو شیطان خواب میں آیا اور ان سے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، آپ کی بہن کو اور اس کے بچے کو قتل کیا گیا، جہاں اس عابد کا مصلی ہے اس کے نیچے ہی وہ قبر ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے، انہوں نے وہاں کھدائی کی، جب دیکھا تو واقعی بات سچی تھی۔ بادشاہ تک لے گئے تو بادشاہ نے پھانسی کا حکم سنایا۔ سارے شہر میں اس کی بدنامی ہوئی، لوگ لعنت ملامت کرنے لگے۔ شیطان اس کے پاس آ گیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ پھانسی پہ لٹکا ہوا ہے۔ شیطان اس کے پاس آیا اور شیطان نے اس سے کہا کہ دیکھ میری پاور، دیکھ میری طاقت، دیکھ، تو میری بات نہیں مانتا تھا نا، میں تجھے تباہی کی طرف لے آیا، اب بھی میری بات مان لے تو میں بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیا بات ماننا؟ اس نے کہا مجھے خدا سمجھ کے سجدہ کر دے، میں تجھے پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تو خوف کے مارے اس نے کہا کہ میں تجھے سجدہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن کیسے کروں، میں تو پھانسی میں پھنسا ہوں۔ اس نے کہا اپنا سر سجدے کی نیت سے جھکا دے۔ اس نے شیطان کو خدا سمجھ کے سجدے کی نیت سے سر جھکایا، وہاں پھانسی کا پھندا کھینچ دیا گیا۔ کہاں وہ اللہ کا نیک صالح بندہ تھا، وہ کفر پہ ختم ہوا۔ شیطان کے مکر و فریب بڑے خطرناک ہیں، اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ تو کبھی کبھی شیطان نیکی کے راستے سے آتا ہے اور گمراہیت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک دن شیطان نے فرعون سے کہا ہم دونوں سے برا کون ہے تو جانتا ہے؟ اس نے کہا وہ کون ہے؟ شیطان نے کہا جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی عذر لے کر آئے، معافی مانگنے کے لیے آئے، اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے، وہ ہم دونوں سے برا ہے۔ ایک عابد نے شیطان کو دیکھا اور شیطان سے کہا کہ تو کس کے ذریعے لوگوں پر قابو پاتا ہے؟ تو شیطان نے کہا غصہ۔ ایک چیز ہے، جب وہ غصے میں آ کر بے قابو ہو جاتے ہیں اور غصے میں اپنے جسم پر قابو نہیں رہتا، تو پھر یہ میرے ہاتھ میں گیند کی طرح ہوتے ہیں، پھر میں انہیں ایسے اچھالتا ہوں اور ایسے کھیلتا ہوں جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں، بس اوقات انہیں کفر تک لے جاتا ہوں۔ تو اس سے میں آپ نے دیکھا ہوگا قتل و غارت غریبی ہو جاتی ہے، انسان گالی بھی دے دیتا ہے، ظلم بھی کر دیتا ہے، اپنا بھی نقصان کر دیتا ہے، دوسرے کا نقصان کر دیتا ہے، کبھی کبھی غصے میں کفر بک دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ غصے میں آ کر 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے۔ حالانکہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا یہ گناہ ہے، حرام ہے، لیکن تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ حنفی علماء، شافعی علماء، مالکی علماء اور حنبلی علماء، اہل سنت و جماعت جو صحیح العقیدہ ہیں، ان کے 4 مسلک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ چاروں فقہ میں یہی فتویٰ ہے، اجماع امت ہے، اجماع صحابہ ہے، اجماع ائمہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی نشست میں دے دی جائیں تو 3 ہو جاتی ہیں۔ سیاستہ میں حدیثیں ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتویٰ دیا کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئیں۔ چونکہ یہ بات بالکل واضح ہے، اسی لیے نجدی علماء سعودی عرب میں جو ہیں، ان سے عقائد میں ہزاروں اختلافات ہیں،
لیکن وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ ریاض جو اس کا پرانا نام نجد ہے، وہاں کا جو دارالفتہ ہے، کئی دفعہ وہ یہ فتویٰ جاری کر چکا ہے، انٹرنیٹ پر یہ فتوے موجود ہیں۔ پھر وہاں سے جو مسجد نبوی شریف میں مدرس ہیں، ان کی کتاب بھی چھپی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ پوری دنیا میں جو بد عقیدہ ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلدین، صرف وہی ہیں، اور جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں اور گستاخی کرتے ہیں، وہ ایک فرقہ ہے جو 3 طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، شیطان غصے کے اندر پہلے 3 طلاقیں منہ سے نکال دیتا ہے، پھر وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ بد عقیدہ لوگوں کے پاس جاؤ، اور وہاں سے وہ ایک جعلی فتویٰ لے آتے ہیں جس میں وہ حدیث کی غلط تشریح کر کے کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ساتھ ایک ہی ہوتی ہیں۔ اب وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت اس پر حرام ہو گئی، بغیر حلالہ شرعی کے اگر وہ اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو در حقیقت وہ زنا کر رہا ہے، اور یہ حرام کاری، یہ زنا اعلانیہ ہے۔ اب جو بچے پیدا ہوں گے وہ ولد الحرام ہوں گے، یعنی وہ ولد الزنا ہوں گے۔ تو شیطان نے غصے کے اندر کتنے لوگوں کو اس طرح تباہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا کہ وہ 5 گدھے لے کر جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان گدھوں کے اوپر کیا مال ہے؟ تو اس نے کہا وہ مال ہے جو خریدنا چاہے۔ آپ نے کہا ایک گدھے پر ظلم رکھا ہوا ہے، یہ مجھ سے بادشاہ خریدتے ہیں۔ ایک پر تکبر ہے، یہ مجھ سے سردار اور عہدیدار خریدتے ہیں۔ تیسرے پر حسد ہے، جو مجھ سے قاری خریدتے ہیں، یعنی علماء، قاری، نعت خواں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، یا اور مختلف شعبوں کے اندر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا مقام ہوتا ہے، تو آپس میں پھر ان کے دلوں میں شیطان حسد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھے گدھے پر خیانت ہے، جو تاجر خریدتے ہیں۔ 5ویں گدھے پر مکر و فریب ہے، جو میں عورتوں کو بیچتا ہوں۔ تلبیس ابلیس میں ہے کہ شیطان کے 5 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام صبر ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جب لوگوں پر مصیبت آئے تو وہ گناہ کریں، واویلا کریں، نوحہ کریں، ماتم کریں، سینہ کوبی کریں، چہرے پر تھپڑ ماریں، چیخ و پکار کریں، یہاں تک کہ برے کلمات کہیں، ناشکری کے کلمات کہیں، شکوہ شکایات زبان سے نکالتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات بعض لوگ مصیبتوں میں کفر زبان سے نکال دیتے ہیں۔ دوسرا اس کا بیٹا آور ہے، یہ لوگوں سے زنا کراتا ہے۔ تیسرا اس کا بیٹا مسور ہے، جو لوگوں سے جھوٹ بلواتا ہے، وہ جھوٹ پر مامور ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں آتا ہے اور کسی کو کوئی جھوٹی خبر دے دیتا ہے، سننے والا اس خبر کو آگے پھیلا دیتا ہے، خبر پھیل جاتی ہے، پھر جب تحقیقات ہوتی ہیں تو لوگ اس پہلے شخص تک پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تجھے کس نے بتایا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے ایک انسان کو دیکھا، اگر اس کی صورت سامنے آ جائے تو میں پہچان سکتا ہوں، مگر میں نام نہیں جانتا۔ تو یہ مسور شیطان ہوتا ہے جو اس طرح جھوٹ کو پھیلاتا ہے۔ چوتھا اس کا بیٹا واسم ہے، جو لوگوں کے دلوں میں اس کے بال بچوں کی، والدین کی نفرت پیدا کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر والوں کے عیب اس کو دکھاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ غضبناک ہو کر وہ کام کر دیتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ 5واں اس کا بیٹا زک نبور ہے، جو بازاروں میں ہوتا ہے اور لوگوں سے گناہ کراتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب پہلی مرتبہ چاندی سے سکہ بنایا گیا، درہم بنایا گیا، تو شیطان ابلیس لعین نے اس کو بوسہ دیا، آنکھوں پر بوسہ دیا اور ناف پر رکھا، اور پھر اس نے کہا میں تجھ پر قربان جاؤں
میں تیرے ذریعے لوگوں کو سرکش بناؤں گا، تیری بدولت کافر بناؤں گا۔ میں آدمی سے اس بات سے خوش ہوں کہ درہم و دینار کی محبت کی وجہ سے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ آج درہم و دینار تو نہیں، لیکن کرنسی ہے، دولت ہے، سونا چاندی ہے، اس کی محبت میں انسان بسا اوقات دشمنان اسلام کا ایجنٹ بن جاتا ہے، بسا اوقات اسلامی ملک سے غداری کرتا ہے، بسا اوقات وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام وباؤں سے، بلاؤں سے، وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے، چاروں طرف سے بہکانے میں لگا ہے۔ ہم غافل ہیں، یہ غافل نہیں، ہم بے خبر ہیں، وہ بے خبر نہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، وہ سویا ہوا نہیں۔ یہ ایمان کا بھی دشمن ہے، نیک اعمال کا بھی دشمن ہے۔ اس کی سب سے بڑی دشمنی یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ ہمارا ایمان برباد کر دے۔ اور ایمان کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی محبت، الفت، تعظیم، توقیر، آپ کا عشق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر بے ادبی کا کوئی جملہ نکل جائے، چاہے دنیا اسے معمولی سمجھے، سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جتنے حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، تہجد، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، خیرات، سب برباد۔ اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ حضور کے بارے میں بے ادبی کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ صحابہ جب اس بارگاہ کے بارے میں کلام کرتے تو ان پر کیفیت طاری ہو جاتی، بسا اوقات غشی طاری ہو جاتی۔ کوئی حدیث پوچھتا اور وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بعض صحابہ کرام چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے۔ اس قدر خوف ہوتا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی جب اس دربار میں حاضر ہوتے تو سانس بھی احتیاط سے لیتے کہ کہیں سانس لینے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن آج شیطان کا یہ خطرناک وسوسہ ہے، لوگ جہاں بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، شادی کی تقاریب ہوں، ویسے گیدرنگ میں بیٹھے ہوں، تو حضور کی ذات کو اپنا موضوع بناتے ہیں۔ حضور کے علم، آپ کی طاقت، معجزات، آپ کی شان پر اعتراض کرتے ہیں اور ایسے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کی وہ جملے ان کی دنیا کو بھی تباہ کر دیں گے اور آخرت کو بھی تباہ کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ بار بار ہم تجدید ایمان بھی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب گفتگو کریں تو بڑے محتاط ہو کر کہیں کوئی جملہ ہمیں تباہ نہ کر دے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔